إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوم ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة مسند أحمد والصحة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے توحید کی اہمیت و ضرورت۔ کیونکہ انسان کو مشرف اسلام ہونے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس سے لیس اور مزین ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت، اس کی سودانیت اور فردانیت کا اقرار، یعنی توحید کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ کیونکہ توحید دین اسلام کی اساس، بنیاد اور جڑ ہے۔ اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ اسی طرح ہے جس طرح کے انسانی جسم اور انسانی باڈی میں سر کا ہے۔ توحید سے خالی، توحید سے عاری اسلام کی حیثیت اس جسم کے مانند ہے جس جسم کے اندر روح نہیں ہو، جان نہیں ہو، اور جس جسم کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس مسلمان کے اندر توحید نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتا ہو کسی کو، تو اس کے اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ علامہ الجرجانی رحمہ اللہ نے التعریفات کے اندر توحید کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے التوحید ثلاثة اشیاء معرفة اللہ بالربوبیہ والإقرار بالوحدانية
ونفی الانداد منہ جملہ۔ علامہ الجرجانی رحمہ اللہ اپنی اس تعریف کے اندر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ توحید تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت، اس کی پہچان، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، اور اللہ تعالی سے تمام شریکوں کی نفی کرنا، یہ ہے توحید۔ توحید کی تعریف ہم ایک دوسرے الفاظ میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے تمام افعال اور عبادات اور اسماء و صفات میں ایک جاننا، ایک ماننا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین کو اس کے تمام افعال میں ایک جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ اعتقاد رکھے، یہ ایمان ہو کہ اس عظیم کائنات کے مالک، اس عظیم کائنات کے خالق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی داتا ہے، مصرف الکون ہے، مدبر الامر ہے، تمام چیزوں کے مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے، پوری دنیا مل کر اسے عطا کرنا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، پوری دنیا مل کر چاہے کہ ہم اسے چھین لے تو چھین نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو اس کے عبادات میں ایک جاننے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر عبادات کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے، اور اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ توحید الوہیت کے اقرار کرنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ توحید الوہیت کا اقرار کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کو داتا تصور کرے، توحید الوہیت کا اقرار کرنے والا صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگے، توحید الوہیت کا اقرار کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کو مشکل کشا حاجت روا تصور کرے، توحید الوہیت کا اقرار کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرے، بھروسہ کرے، توحید الوہیت کا اقرار کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرے، توحید الوہیت کا اقرار کرنے والا اپنے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت کو جاگزی کرے، اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دے۔ اور اسی چیز کی تعلیم اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 163 کے اندر، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اسماء و صفات میں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس کے اندر اپنی جو اسماء و صفات ذکر کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ذکر کیے ہیں اسے من عن ہو بہو اسی طرح ماننا، اور ان صفات کو بندوں کے صفات کے مشابہ نہ قرار دینا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اب آئیے توحید کی اہمیت کے تعلق سے چند احادیث آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ حضرات، اذکار کی بات کرے تو توحید سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، دعا کی بات کرے تو توحید سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے بار الہ آپ مجھے ایسا ذکر سکھلا دیجئے، آپ مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے جس دعا کے ذریعے میں آپ کو یاد کر سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ جب آپ مجھے یاد کرنا چاہے تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے جتنے بھی بندے تمام کے تمام لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھے کوئی نئی دعا سکھلا دیجئے، مجھے کوئی نیا ذکر سکھلا دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ سن لیجئے، اگر تمام دنیا کے اعمال صالحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے
اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو جس پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا وزنی اور بھاری ہو جائے، یہ اس کے اندر۔ اب ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العالمین ایک اولو العزم پیغمبر کو سب سے بڑا ذکر سکھلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن ابھی جو سنت سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، یہ خاص لوگوں کا ذکر نہیں ہے، خاص لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اللہ اللہ کی ضربے لگائے، صرف اللہ اللہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں میں بھی جو اخص الخواص ہے، جو ان لوگوں میں بھی خاص ہے، ان لوگوں کو اللہ اللہ کی کہنے کی ضرورت نہیں، اور وہ صرف اللہ کے آخر میں جو ہو ہوتا ہے اسی ہو کے ضربے لگاتا ہے۔ آپ تصور کریں، امیجن کریں کہ ایک اولو العزم پیغمبر، کیا ایک عام آدمی پیغمبر کا مقام و مرتبہ پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین ایک اولو العزم پیغمبر کو سب سے بڑا ذکر سکھلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن جو سنت سے بھٹکے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ ہو کی ضربے لگائے۔ توحید کی اہمیت یہ بھی ہے کہ جب تک ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس دنیا کے اندر باقی رہے اس وقت تک اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کا نام لینے والا باقی رہے اس وقت تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی، جب اس کا نام لینے والا ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لینے والا باقی ہو، اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانے والے ہو، اس وقت تک اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیا کا خاتمہ کیسے لوگوں پر ہو؟ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجُ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، کہ صرف بدبخت لوگ باقی رہ جائیں گے، شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، اور وہ زنا کریں گے، کھلم کھلا اعلانیہ طور پر برائی کریں گے، جس طرح گدھے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، تو ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو گویا کہ دنیا جو ٹکی ہوئی ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام لینے والوں کی بدولت۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسی ایک کلمے کے ذریعے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اسی ایک کلمے سے محرومی کی وجہ سے تا قیامت جہنم کے اندر جھونک دیا جاتا ہے، جہنم کی تپش کو برداشت کرتے رہتا ہے۔ آئیے دونوں کی دلائل آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن صام یوم ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، اور جس نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، روزہ کو بوجھ تصور نہیں کیا، رسمی طور پر روزہ نہیں رکھا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسی حالات پر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنہ، اسی طرح جس نے 1 روپیہ بھی صدقہ و خیرات کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، ریا و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نامواری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت سنائی۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنتان موجبتان، قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان، قال
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی ہے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھا، اے اللہ کے رسول وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی ہو، جس شخص کی وفات اس حالت میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا، کسی کو ساجی نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسروں کی عبادت نہیں کرتا تھا، بیت اللہ کے طواف کے ساتھ کسی مزار کے طواف نہیں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، کسی کو ساجی ٹھہراتا تھا، تو وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بندہ جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اسی طرح اسی ایک کلمے سے محرومی کی بدولت انسان جہنم کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، گرچہ وہ لاکھ عمل صالح کرتا ہے پھر بھی اس کے عمل صالح اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے حدیث سماعت کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح عن سعید بن المسیب عن ابی قال لما جاءت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدني بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. میں نے بخاری شریف کی ایک پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی جس کے راوی حضرت سعید بن مسیب وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کے موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے. وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس ابو جہل عبداللہ بن امیہ المغیرہ پہلے ہی سے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد اپنے چچا محترم کو کہا کہ چچا جان قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ. اے چچا محترم آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیجئے. یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں حجت پکڑوں گا اللہ رب العالمین کے پاس، اسی کو میں دلیل پکڑوں گا کہ میرے چچا محترم اسلام قبول کر لیا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پیش کر رہے تھے وہیں پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ موجود تھا. کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا موت کے وقت تم اپنے باپ عبد المطلب کے دھرم اور مذہب کو چھوڑ جاؤ گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علی ویعیدنی بتلک المقالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچا محترم کو لا الہ الا اللہ پیش کر رہے تھے اور ابو جہل بار بار کہا تھا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم اپنے باپ اور اپنے دادا عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ اس طرح ابو طالب کے زبان سے آخری لفظ جو نکلا وہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے ملت اور اسی کے مذہب پر مر رہا ہوں. وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چچا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مشرکین کے مابین حائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے نہیں دیا جب تک وہ زندہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سہارا بن کر رہا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ کاش چچا محترم اسلام قبول کر لیتے تو میں اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کر کے جنت میں لے کے جاتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث
بخاری کی حدیث ہے، واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا رہوں گا، اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین مجھے منع نہ کر دے۔ فوراً آیت نازل ہوگی، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے، مومنین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کے، گرچہ وہ مشرکین اس کے خاندان کے کیوں نہ ہو، مشرکین اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے کنبے ہی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے سے باز آگئے۔ اس کے فوراً بعد ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں کہ اسلام قبول کر لے، ایمان داخل کر لے، داخل نہیں کر سکتے، آپ جس کے بارے میں چاہیں کہ اسلام قبول کر لے، ہدایت مل جائے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے۔ جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر دیکھا کہ ایک کلمہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ نہ کہنے کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم کی دھمکی دی گئی، جہنم کی وعید سنائی گئی، اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی اہمیت۔ لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان لوگوں نے اپنی قوم کی دعوت اور اپنی قوم کو دعوت توحید ہی کی دی، توحید ہی سے اپنی قوم کو دعوت کا آغاز کیا، ان کا مغز اور خلاصہ توحید ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر بالترتیب اس کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 59 سے لے کے آیت نمبر 85 کے اندر، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس جا کے کہا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو جس کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے، جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کے ذریعے اپنے قوم کو مخاطب کیا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ کو دہرایا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کے ذریعے اپنی قوم کو دعوت کا آغاز کیا، فرمایا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان لوگوں کی دعوت کا مغز اور خلاصہ توحید ہی تھا۔ اب ذرا غور کریں، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی لا الہ الا ہو، کہ میرے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے تم سب کے سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 کہ آیت نمبر 72 کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت اور ہر جماعت کے اندر ایک رسول بھیجا اور اس کا مشن یہ تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں الطاغوت ما عبد من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر وہ شے جس کی عبادت کی جاتی ہے طاغوت ہے۔ تمام انبیاء نے طاغوت کی عبادت سے اپنی قوم کو روکا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے اعزاز سے سرفراز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو دعوت کا آغاز کلمہ توحید ہی سے کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی و کامرانی تمہاری قدم چومے گی، تملک العرب والعجم، اور عرب و عجم پر تم حکمرانی کرنے لگو گے، عرب و عجم تمہاری زیر نگرانی آ جائے گی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو اہل مکہ کو ایک نئی چیز معلوم ہوئی، کیونکہ وہ شریعت ابراہیمی کو فراموش کر چکے تھے، وہ ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں دیو دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نئی بات معلوم ہوئی، فوراً کہا اجعل الآلیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہم ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر مجنون اور دیوانہ کے باتوں کو سن کر ہم اپنے معبود کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، بلکہ رد کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القاب سے ملقب کیا گیا، آپ کو دیوانہ، مجنون اور پاگل جیسے برے صفات سے متصف کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ مکہ کی سرزمین گواہ ہے، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے گئے، اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، طائف کے میدان میں مار مار کے لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے۔ ہم کو یہ توحید ملی ہے، ہم کو جو اسلام ملا ہے یہ آسانی کے ساتھ نہیں ملا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو اور اس دعوت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی، بہت زیادہ مصائب کا سامنا کیا، تب آ کے اسلام جیسی دولت اور اسلام جیسی قیمتی سرمایہ ہم اور آپ کو ملا۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی اس کا ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، عن طارق المحارب رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقبيه وكعبيه ويقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا؟ قال هذا غلام بني عبد المطلب وقلت من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال هذا عبد العزى ابو لہب۔ راوی حدیث حضرت طارق المحاربی رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز کے بازار میں دیکھا، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تن کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر حلۃ حمراء، سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورجل یتبعہ یرمیہ بالحجارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور آپ کے اوپر کنکر برسا رہا تھا، پتھر پھینک رہا تھا، جس کی وجہ سے پتھر سے لہو لہان ہو کر خون کے قطرے بہہ بہ کر آپ کے عرقبیہ و کعبیہ، آپ کے کعب، آپ کے ٹخنوں میں جم گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فقلت من هذا، یہ شخص کون ہے جو مار کھا رہا ہے، لوگوں کو کامیابی کی طرف دعوت دے رہا ہے، توحید کا اقرار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس پر پتھر برسا رہا، آخر کون شخص ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ھذا غلام بنی عبد المطلب، یہ بنی عبد المطلب کا ایک غلام ہے، ایک چھوکرا یوں ہی بکتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ومن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة، اور وہ شخص کون ہے جو پیچھے پیچھے آپ اس شخص پر پتھر پھینک رہا ہے جس کی وجہ سے لہو لہان ہو جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا عبد العزى ابو لہب، یہ آپ کے چچا ابو لہب ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینے کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی، آپ کو مار مار کر لہو لہان کیا گیا، تب جا کے اسلام کی دعوت ہم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت، آپ کی حالت، آپ کی کنڈیشن، آپ کی استھتی یہ ہو گئی
جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کہ اے نبی، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ ملحدین، یہ نانجار آپ کو جو کہتے ہیں، برے برے الفاظ سے ملقب کرتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، آپ کے راستے پہ کانٹے بچھاتے ہیں، دندان مبارک کو آپ کو شہید کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہو جایا کرتا ہے، آپ کا دل تنگ ہو جایا کرتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور اگر آپ اس سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کے تسبیح و تحلیل سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو پریشانی سے نجات کا ایک ذریعہ اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ جب پریشانی آئے، دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کے تسبیح سے اپنی زبان کو تر رکھے، اس میں اس کے لیے نجات ہے۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ شرک کی مذمت اور اس کے ہولناکی سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ شرک توحید کے ضد ہے، شرک توحید کی ضد ہے، اور جو شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہراتا ہے، تو نبی اکرم اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 116 کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی نہیں بخشتا ہے، شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، کسی کو ساجی ٹھہراتا ہے، وہ دور کی گمراہ میں جا پڑتا ہے۔ اور اس کے ٹھکانہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 72 کے اندر بیان فرمایا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار۔ کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو ساجی ٹھہراتا ہے، ایسا شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت کو حرام قرار دیتا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار و معاون نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کے اندر توحید کی بہت ہی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا۔ اور اس کے برعکس جو شرک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مذمت اور اس کی ہولناکی بھی قرآن اور حدیث کے اندر جا بازا ذکر ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے مناسب اور ضروری یہی ہے کہ ہم توحید کو گلے لگائیں، توحید کی دولت کو تھامے رکھے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اگر ہمیں دھمکی دی جائے، اگر ہمیں ہلکی سی مصیبتیں جھیلنا پڑے، پھر بھی ہم توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، دین کو خیر آباد نہ کہے، اسلام پر ڈٹے رہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامرانی ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے باری الہ، تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو توحید پر خاتمہ ہو۔ اے باری الہ، ابھی پوری دنیا کے اندر، خصوصاً ہندوستان کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو بھی طرح طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے مبتلا ہے، اے اللہ تو اس کو بیماری سے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اے باری اللہ تو اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اے باری اللہ تو اس کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ پیدا کر دے جس سے وہ قرض کی ادائیگی کر سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.